بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں. SIFC پروگرام کے تحت گورنمنٹ اور پاک فوج کے اشتراک سے آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے اندر خلیجی ممالک، خاص طور پہ UAE کا نام لینا بہت ضروری ہے، سعودی عرب اور دوسرے ممالک، اس میں قطر کا بھی نام آ رہا ہے. تو جو لوگ اس وقت، خاص طور پہ جو نوجوان اس شعبے سے منسلک ہیں، ان کو فوری طور پر منسٹری آف آئی ٹی میں اپنے آپ کو انرول کرانا چاہیے. اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے میں نے بھی جتنی بھی رپورٹ آج صبح یہ سیمینار میں بھی دیکھی، اسٹارٹ اپ کا رول اس میں بہت ضروری ہے. میں نے آج دیکھا $300 ملین تک کی ارننگ والے اسٹارٹ اپ، کامیاب جو اسٹارٹ اپس تھے، انہوں نے آج آ کے نہ صرف وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی، ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے. تو اس میں سب سے بڑے جو ضروری امر ہے یہاں پہ، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ کہ فوری طور پر پاکستان کی جتنی بھی نوجوان آبادی ہے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اور کیونکہ اب SIFC کے نیچے بہت سارے پروگرامز کا آغاز ہو چکا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یوتھ کو مکمل طور پر اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. اور ریسنٹلی، بلکہ جب میں فیصل آباد گئی تھی، فیصل آباد ایگری یونیورسٹی کا میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس میں 334 سے زائد ایک سال کے اندر نوکریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت کم انویسٹمنٹ، یعنی 1,16,00,000 غالباً انویسٹمنٹ کے بعد تقریباً 9,61,00,000 روپے کا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کیا گیا ہے ایک سال کے اندر. تو یہاں پر ضروری بات سب سے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں جو اپنا بزنس، یا بچیاں ہیں اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی کے شعبے میں، ان کے لیے بہت اس کے اندر مواقع ہیں. اور کیونکہ اس میں باقاعدہ مانیٹرنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے اندر کرپشن کا زیرو ایلیمنٹ ہے. جو جتنی قابلیت کی بنیاد پر آئے گا، اتنی ہی قابلیت کی بنیاد پر اس کو مواقع ملیں گے. تو لہٰذا جسٹ رش ٹورڈز اٹ. اور آئی ٹی منسٹری جو ہے، ان سے رابطہ اس معاملے اس حوالے سے فوری طور پر کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اب کچھ بہت ضروری خبریں بھی ہیں اس حوالے سے. آج کے دن کے اندر اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن آج انڈین میڈیا میں دیکھنے کو ملی کہ سیما حیدر جو پاکستان سے ٹریول کر کے گئی تھی مئی کے مہینے میں، اس سے پہلے وہ مارچ کے مہینے میں جا چکی ہیں نیپال، مگر وہ واپس آئی تھیں، اور مئی کے مہینے میں وہ پھر نیپال گئی ہیں ٹورسٹ ویزا پر کراچی سے. اور اس کے بعد انہوں نے بھارت کا بارڈر جو ہے وہ کراس کیا. پھر وہاں پر انہوں نے ایک لڑکا ہے جس سے وہ PUBG رپورٹڈلی، جس کے ساتھ وہ PUBG کے پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ کچھ گیمز وغیرہ کے تھرو کنیکٹ ہوئی. اب تک کی جو کہانی ہے وہ تو یہ ہے. لیکن آج اتر پردیش کی جو پولیس ہے، ان کی جانب سے انویسٹیگیشن کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیما حیدر سے 5 پاسپورٹس برآمد ہوئے ہیں. 5 استعمال شدہ اور ایک غیر استعمال شدہ پاسپورٹ جو ہے وہ ان سے برآمد ہوا ہے. انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کیونکہ سیما اور ان کے اب جو ہندو شوہر ہیں، جو بھارتی شہری ہیں، وہ اس وقت بیل پر ہیں، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے، مگر انویسٹیگیشنز آن ہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے. اس حوالے سے آپ کو کچھ مزید جو تفصیلات ہیں وہ آنے والے ویلاگ میں بھی بتاؤں گی. مگر اس وقت ایک پوری کوشش جو انڈین میڈیا میں ہے، مجھ سے کچھ انڈین جرنلسٹ میرے کولیگز ہیں وہاں پہ، انہوں نے بھی رابطہ کیا. وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے متعلق ان کی کہاں کی رہنے والی ہیں، ان کا رابطہ کیسے ہوا، حیدرآباد میں ان کا کون کون ہے، شوہر ان کا کہاں ہے، ان کی فیملی میں ویل آف ہے، ویل آف نہیں ہے، مالدار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کیا سلسلہ ہے. تو ایک پورا کوئی 100 سوالوں کا مجھے سوال نامہ موصول ہوا ہے بھارت سے اپنے کولیگز کے تھرو. ظاہر ہے وہ بھی جرنلسٹ ہیں اور ان کو بھی اس حوالے سے معلومات چاہیے. سیما حیدر کے پاس 6 پاسپورٹس کا ملنا بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے، کیونکہ اس وقت انڈین میڈیا مکمل طور پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، ان کی رپورٹ سے یہ لگتا ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی، مگر وہ ان کو ISI کی ایجنٹ قرار دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں سے بات چیت کریں کہ آیا سیما جو ہے وہ ISI کی ایجنٹ ہیں یا وہ را کی ایجنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک بحث چھڑ چکی ہے. پاکستان میں اس وقت ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ سیما کے ویئر اباؤٹس جو اب تک کے سامنے آئے ہیں، اس سے پاکستان میں بھی میڈیا، کچھ ویلاگرز، کچھ یوٹیوبرز وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ سیما شاید انڈیا کی پلانٹڈ خاتون تھیں پاکستان میں، حیدرآباد میں، کراچی تک ان کا ریڈیس تھا.
اور اب شاید ان کا کام مکمل ہو گیا تو بھارت نے ان کو ایک طریقے سے پل آؤٹ کیا، وڈرا کرایا، ڈس انگیج کرایا پاکستان سے۔ اب سیما بھارت جا چکی ہیں، بھارتی پولیس، سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے جو کہ میں نے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو اتر پردیش پولیس کو بھی ای میل کروں سیما کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ان لیگل بارڈر کراسنگ کے اوپر جہاں تک مجھے علم ہے، کسی بھی شہری کو دوسرے شہری کو خاص کر، اور پھر جب یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کی بات ہو تو اس خاتون کو بیل کیسے گرانٹ ہو گئی؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب آپ ان کے اوپر ایسپناج جو جاسوسی سے متعلق الزامات کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال میں ابھی چھوڑے جا رہی ہوں، میرے بہت سارے بھارتی بہن بھائی یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، اکثریت میرے یوٹیوب کی سبسکرائبرز کی بھارت سے ہے، تو ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں کیونکہ دوسرے معاملات پر بھی بات کرتے کہ سیما کو بیل کیسے ملی، کیونکہ قوانین دوسرے ملکوں کے بہت سخت ہیں، پاکستان میں بہت سخت ہیں۔ کلبھوشن یادو کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ جاسوسی کے الزام میں دھر لیے جاتے ہیں، آپ کی اس سے پہلے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے کیسے آئے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ سیما کو بھارتی عدالتوں نے بیل کیسے دے دی، وہ انڈر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہے مکمل طور پہ جیسے کہ ہونی چاہیے؟ پاکستان میں کوئی پکڑا جاتا تو اس کو بیل نہ ملتی، وہ حراست میں ہی ہوتے۔ خیر، سیما کے پاس سے 6 پاسپورٹس کا ملنا، اس کے متعلق بھی میں نے ای میل کرنی ہے اتر پردیش پولیس کو، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ آج آئی سی سی کی نے ایک بہت بڑا بلنڈر جو ہے وہ کیا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے۔ اتنی بڑی کرکٹنگ نیشن ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ جاتی ہے کہ، اور پاکستان کے کپتان بابر اعظم کا، ان کی ورلڈ کپ 2023 جس کا اب انہوں نے مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، اس کی شو ریل کے اندر بابر اعظم کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور پاکستان کے دوسرے پلیئرز ابھی ون ڈے رینکنگ میں اگر آپ دیکھیں، بابر اعظم اور فخر زمان دونوں یہ نام ہے جو کہ ٹاپ رینکنگ میں ٹاپ 5 میں ہے، دونوں کو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سارے پلیئرز کو، پاکستانی پلیئرز کو روتے ہوئے دکھایا ہے، ایک شاہین کا سیلیبریشن انداز دکھایا ہے لیکن وہ بھی انہوں نے سیکنڈز کے اندر نمٹانے کی ہے۔ اور دوسرے جو پاکستان کے خونخوار پلیئرز ہیں، فخر سے تو آئی تھنک ان کو ضد ہو سکتی ہے کیونکہ چیمپئنز ٹرافی میں ہی جسٹ تھریش دیم۔ تو لیکن خیر، ورلڈ کپ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور مائی سیلف بینگ اے جرنلسٹ آئی ہیو لائک ایڈوکیٹڈ ان گوا میں بھی میں نے سوال جب بلاول بھٹو سے کیا تھا یہی تھا کہ کیا کرکٹ ڈپلومسی ہونی چاہیے، اور انہوں نے بالکل کہا کہ کرکٹ کو پالیٹکس کی نظر نہیں کریں گے اور ہم ان چیزوں کے اندر آگے دیکھیں گے۔ تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وزیر خارجہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بہت جلد بھارت بھیجنے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، پازیٹیو فیصلہ ہی ہوگا۔ اور اگر میں 100% نہیں تو 90% آپ کو یہ کنفرمیشن دے سکتی ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گی، مگر آئی سی سی نے جو شو ریل میں کیا بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ایسا لگا کہ صرف اور صرف انہوں نے بی سی سی آئی کی جو اچیومنٹس ہیں کرکٹ ورلڈ کپس میں وہ دکھانے کی کوشش کی ہے، شاہ رخ خان کے ذریعے انویلنگ کرائی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ ہوسٹ کنٹری ہیں، لیکن جو باقی پلیئرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ نے خود کو، آئی سی سی کی میں بات اگر کروں تو آپ نے خود کو بائسڈ شو کیا ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ آئی سی سی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بجائے آپ بی سی سی آئی سیکریٹری جنرل جے شاہ بہت خبروں میں رہتے ہیں، اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کر دیتے، جیسے انہوں نے زکا اشرف سے پہلے ہی کل ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ تو دس از سم تھنگ ویری واٹ آئی شوڈ کال اٹ انپروفیشنل، نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ اور بابر اعظم پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں، ہی از ورلڈ نمبر 1 پلیئر رائٹ ناؤ۔ اور اس کے بعد پاکستان کے بہت سے پلیئرز ہیں، ٹیسٹ رینکنگ میں دیکھ لیں، بولنگ میں دیکھ لیں، بیٹنگ میں دیکھ لیں، پاکستان کے پلیئرز کا راج ہے وہاں پہ۔ بھارت کا پورا حق ہے تو پاکستان کا بھی حق ہے۔ آپ 83 کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے ہوئے دکھا سکتے ہیں اگر انڈین کیپٹن کو، تو آپ پاکستان کے کیپٹن کو بھی 1992 کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے عامر کو بولڈ ہوتا دکھایا، وہاب ریاض کو روتے ہوئے دکھایا، شاداب کو چھکے پڑتے دکھائے، شاہین کی چھوٹی سی کلپ ڈال دی فار سیکنڈ، آئی گیس اٹ واز اے میٹر آف اے سیکنڈ۔ بہت غلط بات ہے۔ بڑا ملک ہونے کے ناطے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ آپ خود، کیونکہ یہ انڈین پروڈیوسرز نے بنائی ہے شوری، تو پوری کلاس آئی سی سی کی بھی نہیں لینی چاہیے، لیکن کیونکہ فائنل اپروول انہوں نے دیا تھا تو ان کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر جو ہے وہ یوگ کے حوالے سے ہے۔ یوگ میں پچھلے دنوں بہت بڑا اٹیک ہوا تھا پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، اور بہت الارمنگ خبر یہ ہے
کہ اس حملے میں جو اسلحہ پاکستان کی فورسز کے اگینسٹ یوز ہوا ہے وہ مکمل طور پر امریکی ساختہ اسلحہ تھا۔ اب اس کے اندر 5.56 mm کیلیبر کی اسالٹ رائفلز یوز ہوئی ہیں M16 اس کے، اور یہ امریکی ساختہ ہے، یہ اور ممالک سے پاکستان میں اسمگل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور جہاں تک اس میں افغان انوالومنٹ کی بات ہے، اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی عبوری حکومت کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے TTP کے حوالے سے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے افغانستان امور سابق سفیر بھی ہیں امبیسڈر آصف درانی، وہ پاکستان سے جا چکے ہیں، وہ کل کابل پہنچے تھے، اور ان کی جانب سے ان کو یہ میسیج دے کر بھیجا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ذکر کیا، اس سے پہلے انہوں نے 2 مواقع پر بڑے واضح انداز میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ سرحد پار سے پاکستان کے اندر دراندازی اور دہشت گردی قبول نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اندرونی حالات جیسے بھی ہوں وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی جو اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے یہ بات کیونکہ ڈھکے چھپے نہیں کی ہے، ایک بہت اس میں کور کمانڈر کانفرنس کا جو ایک فورم ہے وہ ایک پریسٹیجیس فورم ہے پاکستان کی آرم فورسز کا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سرحد پار سے دراندازی کی بات کی گئی ہے اس فورم پہ، لیکن پہلے پورا موقع دیا گیا کہ وہاں پہ کیونکہ طالبان حکومت نہیں ہے اور وہ معاملات کو سنبھال رہے ہیں، وہ مشکلات سے 2-4 ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بہت خراب حالات کے باوجود سرحد بننے کی ان کے لیے، مگر اس شاید نرمی کا فائدہ اٹھا کے دوسری طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ذبیح اللہ مجاہد کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے، چونکہ دوحہ معاہدے کی بات کی گئی تھی آرمی چیف کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ دوحہ معاہدہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پاکستان اپنی سرحدوں پر حملے کی اجازت دے دے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا سفیر آصف درانی یہ پیغام لے کر گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا کہ آپ کے طرف سے یہ حملے جو آپ TTP کو سیف ہیونز فراہم کر رہے ہیں، پاکستان نے بہت مشکل حالات میں آپ کی مدد کی ہوگی، افغانستان کی مدد کی ہوگی، مگر اب آپ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا ان تمام تر بیانات کا بھی نوٹس لیا گیا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے، اور افغان حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ TTP کو اس معاملے میں الٹیمیٹم دیں، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان ہمیشہ یہ مشورہ دیتے نظر آتے ہیں، ان کے کہنے پر 2 سال پہلے ہی ضائع ہو چکے کہ TTP کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ کیونکہ انہوں نے وار آن ٹیرر میں ہمارا ساتھ دیا ہے تو ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو افغانستان کے نارتھ کی طرف بھیجا جائے۔ افغانستان کے ناردرن سائڈ پہ بھیجنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے اپنا ایسٹ بنا رہے ہیں تاکہ کل کو آپ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے ٹول یوز کر سکیں۔ ان سب چیزوں کے لیے پاکستان نے سختی سے واضح پیغام دیا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کے حوالے سے باضابطہ اعلان نظر آ جائے گا۔ پاکستان کے پاس تمام کارڈز اوپن ہیں، پاکستان کی سرحد کے لیے تمام تر ڈرونز بھی تیار ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جیٹس بھی تیار ہیں، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام تر پریکاشنز لیے جا چکے ہیں، تیاری مکمل ہے۔ دیکھنا یہ ہے افغان طالبان اس پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں، ایک پڑوسی ملک کی سینکٹیٹی کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ امریکہ بھی اس معاملے میں خبردار کر چکا ہے طالبان کے ہوتے ہوئے TTP کے پاکستان پر اٹیکس پر۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 بار سخت بیان آ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر وہ کتنا کوئی کان دھرتے ہیں، ورنہ پاکستان کے آپشنز اوپن ہیں۔ افغانستان کو واضح جواب، واضح پیغام جو دیا گیا ہے وہ میں ایک بار پھر دہرا دوں کہ TTP کو سرنڈر کرنے کے لیے کہیں، ورنہ پاکستان تمام آپشنز استعمال کرے گا اور TTP سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا، اب یہ تھی کچھ عام خبریں، اس کے علاوہ کل کے دن تک کچھ اور بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے لگی ہیں، وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اپنا تب تک بہت خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کی کوئی کوئریز ہوں گالیوں کے بغیر تو وہ آپ ضرور لکھ سکتے ہیں کامنٹس میں، آپ کا جواب ہم دیں گے۔ اور IT کے نوجوانوں سے میری ایک مرتبہ پھر درخواست ہوگی، وقت ضائع نہ کریں اور IT منسٹری سے رجوع کریں تاکہ آپ کے اسٹارٹ اپس کو ایک بہترین آغاز مل سکے۔ اللہ کی امان، سمیرہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔